السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر۔ سوال ہے پاکستان کا۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ، اور یہ مہینہ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ اس دنیا میں، جہاں پر اس دنیا میں چرند پرند زمین ہر ایک نے جو ہے خوشیاں منائی، اور پوری کائنات کے اندر ایک جشن ہوا۔ تو ہم سب بھی جشن آمد رسول جو ہے اس کو آج منا رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں قدم رکھا تو یہ دنیا اخلاقی پستی کی جس انتہا کو پہنچ چکی تھی، اس کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ تم آگ سے بھرے ہوئے گھڑے کے کنارے کھڑے تھے کہ جس سے ہم نے تمہیں بچا لیا۔ اور اس آگ سے بچانے کے لیے سب سے آخر میں سید المرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین آقائے دو جہاں محبوب کبریا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ شافع محشر نور مجسم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک واضح دستور قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں ہمیں پیش کیا۔ آج ہم اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں؟ ہماری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو ہیں وہ کس حد تک موجود ہیں؟ اور خاص طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں وہ لوگ جو مشکل میں ہیں اس وقت، ان کا ہم کس طرح ہاتھ پکڑتے ہیں؟ پاکستان میں اس سال سیلاب کی تباہ کاریاں، اس کی آفتیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو اس موقع پر جب ایک پاکستان کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، اس کے متاثرین بہت مشکل میں ہیں، تو ہم کس طرح سے آگے بڑھے ہیں اور آگے ہمیں کیسے بڑھنا چاہیے، اور سرکار کی زندگی سے سیکھتے ہوئے کیسے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، یہ آج کے پروگرام میں ہم جانیں گے۔ گیسٹ پینل کا تعارف کراؤں گا۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہے محترم جناب حاجی محمد حنیف طیب صاحب۔ حاجی صاحب جو ہے سربراہ ہیں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے، اس کے ساتھ ساتھ سابق وفاقی وزیر ہیں۔ سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ، آپ کو خوش۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ممتاز ماہر تعلیم، ممتاز مذہبی اسکالر پروفیسر غلام عباس قادری صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ملک عبد الغفار سعیدی صاحب، آپ کا تعلق بھی المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ سے ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور سندھ کے ہیڈ ہیں آپ، اور بڑی کام کر رہے ہیں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے خاص طور پہ سیلاب کی تباہ کاریوں کے اندر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ مفتی محمد ذیشان رسول صاحب، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر ممتاز عالم دین ہیں، ممتاز اسکالر ہیں، تھینک یو ویری مچ۔ حاجی حنیف طیب صاحب فرمائیے، ہر سال یہ ایک طرح کا ریفریش کورس بھی ہوتا ہے، چاہے ربیع الاول ہو چاہے رمضان المبارک ہو، اور ہم واپس جو ہے وہ اس طرح کی محفلوں کی جانب جاتے ہیں، کتابوں کی جانب جاتے ہیں، اور سیرت سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور جو سیکھتے ہیں علماء کرام جو بتاتے ہیں ہماری، تو اس میں کس حد تک ہماری زندگی میں وہ چیزیں شامل ہوتی ہیں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ لیکن جب کبھی مشکل وقت آتا ہے تو پاکستانی جو ہے خاص طور پہ ہم نے دیکھا، پہلے بھی جب سیلاب آتے رہے یا زلزلہ آیا پاکستان میں، تو یہ آگے بڑھ کر جو ہے جو حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت ہے کہ دوسرے کا درد کو سمجھنا، اس کا خیال کرنا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا جانا تھا، اس لیے پوری کائنات بنائی گئی، برگ و سماء بحر و بر سب کچھ اسی لیے بنا کہ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک طرف سے ہمارے لیے بہت ہی زیادہ مبارکباد کا مہینہ ہے، اور یہ گزشتہ ایک پورے مہینے کو لیا جائے تو یہ آزمائش کی 2 مہینے کی گھڑی بڑی سخت ہم سے گزری ہے، لیکن اس پر تو بہرحال اللہ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس مشکل کی گھڑی میں پوری دنیا سوچ نہیں سکتی تھی، اتنا پاکستانیوں نے اور بالخصوص کراچی کے احباب نے اس کام میں بھرپور طریقے سے تعاون کیا، اپنا فرض نبھایا، اور یقیناً یعنی ہمیں یہ ریفریشر کورس کرائے اسی لیے جاتے ہیں، روزہ بھی اسی لیے رکھوایا جاتا ہے، حج پر جا کر ایک ایکسرسائز لمبی اسی لیے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد رمضان میں، روزے میں، تراویح میں، ہر چیز میں، اور پھر یہ ربیع الاول کا مہینہ اس لیے آتا ہے کہ 11 مہینے کو دین کے معاملات ہم نے کچھ کم سنے ہوں تو اس مہینے کے دوران پھر دوبارہ سن کر ذہنی طور پر آمادہ ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام فرما رہا ہے کہ ہمارے یہاں دین کے نظام کو سمجھنے کے لیے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک حقوق اللہ کے حقوق ادا کریں، لازمی ہے، فرض و واجب جو چیزیں ہیں وہ ادا کرنی ہیں، لیکن اس میں کوئی کوتاہی ہو گئی تو اللہ اپنے کرم سے معافی مانگنے پر معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد دوسرے بندے کی جانب ہماری ذمہ داریاں وہ اگر انہوں نے پوری نہیں کی تو اللہ فرماتا ہے وہ بندہ معاف کرے گا تو ہی معافی ملے گی۔ تو الحمدللہ اس میں لوگ ٹھیک ہے، ہمارے یہاں قصور بھی ہیں،
بہت خامیاں بھی ہیں، بہت زیادہ کرپشن بھی ہے، لیکن اس میں یہ بڑا اللہ کرم، میں نے 2005 میں یہ سارا پورا رمضان جب شروع ہو گیا اس کے بعد سے پورا سرحد اور بڑے کشمیر میں گزارا، اب کے پی کے ہے، اور پھر اس کے بعد 2010 میں بھی پورا سیلاب کے ایسے معاملات میں، اور اب 2022 میں بھی میں اب کراچی میں بیٹھ کر مانیٹر کر رہا ہوں۔ تو ہر جگہ ہمارے المصطفیٰ کے رضاکار، یعنی ایک صوبے سے دوسرے صوبے جا کر کراچی کے لوگ، ماشاءاللہ ایسا بہت گراں قدر خدمات ہیں آپ کی بھی اور تمام این جی اوز کی۔ پروفیسر غلام عباس قادری صاحب فرمائیے، این جی اوز نے بڑا امپورٹنٹ رول ادا کیا ہے سر، عوامی سطح پر بھی لوگ درد رکھتے ہیں اور جس حد تک ہو سکتا ہے، کیونکہ لوگ خود ایک مشکل کے اندر ہیں، مہنگائی آپ دیکھ رہے ہیں کس جگہ پر ہے، بجلی کے بل زیادہ آ رہے ہیں، ٹیکسز زیادہ لگ گئے ہیں، بے روزگاری بھی ہے، بہت سے مسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ مدد کر رہے ہیں۔ ربیع الشریف کا مہینہ اور پاکستان یہ ایک دوسرے کے ساتھ منسوب ہیں، جڑے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اور آپ کے نام کی نسبت سے، اور پھر محسن انسانیت اس دنیا میں تشریف لائے اس ماہ مبارک میں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ ذات بابرکات ہے جو دکھی اور مظلوم انسانیت کے لیے ہمیشہ سب سے آگے آگے آپ ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں کہ مکے میں جب ظلم و جور تھا ابو جہل کا اور دوسرے لوگوں کا، اور وہاں پر حلف الفضول کی ایک میٹنگ ہوئی اور لوگوں نے معاہدہ کیا، تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نبوت کا اعلان آپ نے نہیں کیا تھا، لیکن اس میں بڑھ چڑھ کر کے آپ نے حصہ لیا اور اس کے آپ ممبر بھی بنے۔ پہلی وحی کے بعد حضرت ام المومن خدیجہ الکبریٰ سے آپ نے فرمایا کہ مجھے کچھ محسوس ہو رہا ہے، تو آپ کیا فرماتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ تسلی رکھیں، آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کی خبر گیری کرتے ہیں، بھوکھوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ جو ہے وہ بے راہ رو جو لوگ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں ان کو راستہ دکھاتے ہیں، اللہ کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر موقع پر مدینہ شریف میں ایک دفعہ ایک بہت کڑک والی آواز آئی، لوگ ڈر گئے، بچے بوڑھے اور عورتیں باہر نکل آئیں، اور پھر دیکھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، تو کچھ دیر کے بعد پتہ چلا کہ ایک شخص جو ہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کے آ رہا ہے۔ جب وہ قریب آیا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ نے لوگوں کو فرمایا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ آرام کرو، میں اس جگہ سے آ رہا ہوں جہاں سے یہ آواز آئی تھی۔ تو یہ ایک رہنما اور ایک لیڈر اور ایک قائد کی یہ شان ہوتی ہے۔ جس طرح آپ نے حکومت کے حوالے سے یا سرکار کے حوالے سے بات فرمائی، تو یقیناً قیادت ان کے پاس ہے، رہنمائی اس وقت قوم کی، عوام کی ان کے پاس ہے، اختیار ان کے پاس ہے۔ ان کو کتنا سرگرم ہونا چاہیے، کتنی کوشش کرنی چاہیے۔ یقیناً یہ ہمارے این جی اوز بھی اور ہمارے عام آدمی بھی، بقول آپ کے کچھ لوگوں نے اور ماؤں بہنوں نے اتنی قربانی دی کہ انہوں نے کہا اس دفعہ ہم بجلی کا بل نہیں دیتے، اگلے مہینے میں دیں گے، اور اس یہ بل کے جو پیسے ہیں یا دوسرے ہمارے پاس ہے یہ متاثرین کے حوالے کیے جائیں۔ تو یہ بھی ان کی ایک بڑی قربانی شمار ہوتی ہے۔ اسلام بھی ہمیں اس کی دعوت دیتا ہے، قرآن میں جا بجا جو ہے وہ لوگوں کی خدمت اور ان کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کے عمل کی تلقین کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ اور ہماری زندگیاں میں سنت جتنی بڑھتی چلی جائے گی اس سے ہماری زندگی بھی بہتر ہوگی، دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی، اور ہم دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں گے۔ ٹائم ایک بریک کا ہوا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں سوال پاکستان۔ ویلکم بیک۔ سوال ہے پاکستان کا، اسی لیے آج ہمیں المصطفیٰ مائی ہوم میں ملک عبدالغفار سعیدی صاحب، فرمائیے ہمارے سامنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں جو لوگ بچوں کو سنبھالتے ہیں یہیں پر ان کے ماں باپ بھی موجود ہیں آپ لوگوں کی صورت کے اندر جو ان کو سنبھالتے ہیں۔ ایک بہت بڑا کام جو ہے، ایک بہت بڑی خدمت جو انجام دی جا رہی ہے، اور پاکستان جیسے ملک میں بہت سارے کام، جیسے فلڈ کی بھی بات کر رہے ہیں ابھی،
کہ جو حکومتوں کے کرنے کے ہیں وہ این جی اوز کر رہی ہیں، تو یہ تو بہت بڑی خدمت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان سے خاص اس کی نسبت بھی جڑی ہوئی ہے۔ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی جیسے آپ کو معلوم ہے ہیلتھ اور ایجوکیشن میں بہت زیادہ کام کر رہی ہے، اور اس کے بعد اب تقریباً 6-7 سال سے حاجی حنیف طیب صاحب ہمارے چیئرمین ہیں، ان کی سرپرستی میں مائی ہوم المصطفیٰ اور المصطفیٰ اکیڈمی یہاں موجود ہے، جہاں ہم اس وقت موجود ہیں۔ یہاں تقریباً 200 سے زائد بچے اس وقت ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں الحمدللہ۔ ان تمام بچوں کو دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم انگلش میڈیم اسکول میں دی جاتی ہے، اور ان کو باقاعدہ ایک جیسے گھر میں بچوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ الحمدللہ المصطفیٰ سوسائٹی ٹرسٹ نے ان کے لیے ایسا انتظام کیا ہوا ہے کہ ان کے سروں پر سایہ ماں باپ کا بظاہر نہیں ہے، لیکن المصطفیٰ کے معاونین اور المصطفیٰ کے ٹرسٹیز اور حاجی صاحب کی سرپرستی میں ان بچوں کو ایسی تعلیم اور ایسی تربیت ان کی جاتی ہے کہ صبح فجر میں جیسے اٹھتے ہیں، فجر میں ان کو نماز کی فجر ادا کی جاتی ہے، اس کے بعد ان کے ناشتے کا انتظام ہوتا ہے، پھر یہ انگلش میڈیم اسکول جیسے بلڈنگ کے نیچے ان کا ہے، ان کو اسکول کی تعلیم دی جاتی ہے۔ دوپہر میں یہ جب فارغ ہو کے آتے ہیں دوپہر میں لنچ کا انتظام کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو تھوڑا وقت آرام کا وقفہ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر کچھ بچے اس میں دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، کئی بچے اس میں ماشاءاللہ ابھی کمپلیٹ بھی انہوں نے کر لیا ہے، اور اس کے بعد کچھ بچوں کو باقاعدہ تعلیمی ان کی ٹیوشن کی صورت میں، ٹیوشن کو فیس نہیں، لیکن المصطفیٰ سوسائٹی نے تمام ٹیوٹرز کا انتظام کیا گیا ہے کہ وہ ان کو اسی کیمپس کے اندر ان کو تمام ہوم ورک اور ان کا ٹیوشن کا انتظام کیا جاتا ہے، ان کی تعلیم کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے پھر باقی نمازوں میں الحمدللہ 5 وقت نماز یہ بچے بعد جماعت ان کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور ان کی اخلاقی تربیت کے لیے اسلامی اسکالر علماء کرام نے رکھے ہوئے ہیں کہ یہ بچے جب معاشرے میں ایک اچھا انسان بن کے اپنی زندگی گزاریں۔ علامہ مفتی محمد ذیشان رسول صاحب، سر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور خاص طور پہ جب ریاست مدینہ کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ جب ایک اسلام کو ایک قوت حاصل ہوئی اور خاص طور پہ مدینہ کے اندر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ریاست باقاعدہ طور پہ قائم ہوئی، اور اس کے بعد ہم خلفۂ راشدین کا بھی دور دیکھتے ہیں جس میں اور وسعت جو ہے وہ آگے بڑھ گئی، اور الحمدللہ اسلام جو ہے وہ بہت آگے تک جو ہے وہ گیا، اور بارڈرز جو ہے کراس ہوتے چلے گئے۔ تو مثال تو سامنے ہے کہ جو سربراہ مملکت ہے وہ کس طرح سے زندگی جی رہا ہے، وہ کتنا سادہ زندگی جی رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، تم میں سے ہر بندہ نگہبان ہے، فَكُلُّكُمْ مَسْعُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تمہارے ہر رائی ہر نگہبان سے سوال کیا جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ کتنے پیارے قصہ گو تھے اور کتنا بہترین طریقے سے مشورہ دے دیا، اور پھر لکھا امام دمیری نے کہ عبد الملک بن مروان نے اپنی عادتوں کو درست کر لیا، اپنے حالات کو بہتر کر لیا، اپنے منصب حکومت کو اس نے صحیح یوز کیا اور لوگوں کی خبر گیری میں لگ گیا، اور یہاں تک کہ اپنے ملک و ملت کے لیے خیر چاہنے والا بن گیا۔ ہمارے حکمران سوچیں، یہ تو ایک مثال دی اس قصہ گو نے، ہمارے گھر تو انسانوں کے گھر ہیں، ہمارے حالات تو انسان جیسے، ہم انسان کہلاتے ہیں، ہم اشرف المخلوق کہلاتے ہیں، ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور کہلاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو حالات ہو رہے ہیں، یقین کریں جو سیلاب زدگان کے اس وقت حالات ہیں، جیسے آپ کالی پٹی جیسے لباس پہنا ہوا ہے، اسی طرح مچھر بیٹھتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ نیچے لکڑی ہے یا مچھر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اس طریقے سے وہاں بیماریاں، ان بیماریوں کا اثر ہمارے شہر کراچی میں، پورے ملک میں وبا کتنا پھیلا ہوا ہے، ہر بندہ بیمار ہے، ہر بخار میں، ایسے لگتا ہے ہاسپٹل میں جائیں تو ڈاکٹر فری ہے، ایسے لگتا ہے جیسے دوائیاں فری میں بٹ رہی ہیں۔ ہمارے مسلمانوں نے جو عوامی طبقے کے اندر این جی اوز ہو گئیں یا اور خدمت گار لوگ ہیں، یقین کریں ہم عوامی لوگ ہیں، عوام میں رہتے ہیں، لوگوں نے اپنا سب کچھ لا کر ہمیں دیا ہے، اور لوگوں نے فون کر کر کے دیا ہے، نہ جانے کیا کیا چیزیں قربان کرنے کے لیے ان کے دلوں میں جذبات ہیں۔ بات یہ جاری کہ اصل ہے حکمران کا کام۔ نبی رحمت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عاجزی صفت اور سب سے زیادہ، بہت زیادہ یوں سمجھے کہ اپنی زندگی میں ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینے والے تھے جو دنیا سے تعلق رکھتی ہیں۔ حضرت عمر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کشان اقدس میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ آپ کے گھر میں الماری میں 1 سا جو رکھے ہوئے، 1 سا جو کہتے ہیں 3 کلو اور 39 گرام آٹا، اور خشک پتے رکھے ہوئے ہیں جو گھر میں آٹا پکانے کے لیے ایندھن میں بطور استعمال ہوتی ہیں، اور ایک چمڑے کا تھیلا لٹکا ہوا ہے جس میں پانی استعمال ہوتا ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر و کسریٰ کے بادشاہ پھلوں میں نہائیں، نعمتیں اٹھائیں اور یہ سب کریں،
اور آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جسم میں عطر سے چٹائی آپ کو چبھی ہوئی ہے اور نشان بنائے ہوئے ہیں آپ اس حال میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اس دنیا سے کیا لینا، میں تو اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں، ایک جگہ ٹھہرا اور چل دیا۔ اگر دیکھیں کہ آقا کریم حکمران سب سے بڑھ کر حکمران ہیں، انہوں نے اپنی زندگی بالکل اس درجے پر گزاری جو عام انسان بھی اگر گزارے تو اس کو تکلیف نہ ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق کی یہی تعلیم عطا فرمائی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے گھر کا ایک لوٹا بھیجا اور کچھ چیزیں بھیجی جس سے آپ استفادہ کرتے تھے، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر نے مجھے مشقت میں ڈال دیا کہ جس طریقے سے یہ حکومت کیا کرتے تھے، جس طریقے سے یہ لوگوں کی خیر خواہی کرتے تھے، میں شاید وہ نہ نبھا سکوں۔ اس وقت سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں اور سیلاب سے جو متاثرین ہیں وہ بہت زیادہ ہے، تو اس پر جو ہے وہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ جو مشکل میں ان کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہے، اس میں سب سے امپورٹنٹ رول جو ہے حکومت کا ہی ہو سکتا ہے۔ بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں سوال پاکستان۔ ویلکم بیک۔ سوال ہے پاکستان کا، جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اسی سلسلے میں آج ہم ہیں المصطفیٰ مائی ہوم میں، اور بات ہو رہی ہے سر کہ اکثر ہم تنقید جو ہے وہ ارباب اختیار پہ کرتے ہیں، لیکن دوسری جانب یہ بھی بات ہے کہ جیسی قوم ہوگی ویسے حکمران ہوں گے، تو اس میں علماء کرام کا رول بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ کیا ہم صرف اور صرف ریچولز یعنی حلیے کے پیچھے جا رہے ہیں، یا ہم نے جب ہم ربیع الاول میں بات کرتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی لوگوں کے اندر موجود ہیں۔ جب ہم صفات کی بات کرتے ہیں تو عدل و انصاف، صبر و قناعت، جود و سخا، اثار و قربانی، عفا عہد، حسن معاملہ، عدل و شجاعت، خاکم الانصاری، رحم و کرم، علم و ذوق و درگزر، عزم و استقلال، مقصد ہم صفات کو گنتے چلے جائیں تو بے شمار جناب، اس میں کچھ بھی چیزیں ہمارے اندر آ جائیں تو چیزیں بہتر ہو جائیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر، فرمائیے۔ عوام جو ہے وہ یعنی جو بات کہی جاتی ہے کہ صرف کرپشن وہ نہیں کر رہا، اس کو موقع نہیں مل رہا، جس کو تھوڑا سا موقع ملتا ہے، چاہے وہ ایک دودھ والا ہو پانی ملانے کے معاملے میں، ایک ٹھیلے والا ہو، کوئی بھی ہو، مثلا کوئی موقع جانے نہیں دے رہا، تو پھر یہ تعلیمات جو ہیں جو درج دی جاتی ہے ربیع الاول کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں، لوگوں کی زندگیوں میں کیوں شامل نہیں ہو رہی، اور پھر جیسے لوگ ہیں ویسے ہی حکمران ہیں؟ یقیناً اس میں دو نقطۂ نظر ہیں لوگوں کے، کہ بعض کہتے ہیں کہ عوام الناس اگر سدھر جائیں تو حکمران سدھر جائیں گے، اور بعض لوگ یوں کا خیال ہے کہ اگر حکمران سدھر جائیں تو ہم بھی سدھر جائیں گے، اس لیے کہ اختیار جن کے پاس نہیں ہے، جس کے پاس اختیار نہیں ہے اس سے کوئی امتحان نہیں لیا جائے گا اور اس سے نہیں پوچھا جائے گا۔ جس کے پاس اختیار ہے امتحان اسی کا لیا جاتا ہے اور اسی سے پوچھا جاتا ہے۔ تو ارباب اقتدار جو ہیں ان کے پاس اختیار ہے۔ میرے اگر کرپشن نہیں بھی کرنا چاہوں، اپنے کام سے کسی جگہ جاؤں اور کہیں کہ جب تک آپ فائل پر وزن نہیں رکھیں گے آپ کا کام نہیں ہوگا، تو میں کیا کر سکتا ہوں اس کے لیے؟ تو یقیناً ارباب اختیار جو ہے۔ سر عوام کی بھی تو بات کریں نا، مثال کے طور پہ ایک آدمی جو ہے نوکری کر رہا ہے، اس کو جس ٹائم پہ نوکری کے پیسے دیے جا رہے ہیں وہ اس میں دیر سے آ رہا ہے، انصاف نہیں کر رہا ہے، تو وہ بھی ایک کرپشن ہے۔ ایک ہم جو دکان ہم دودھ والے کی بات کر لیں، ہم گوشت والے کی بات کر لیں، ہم سبزی والے کی بات کر لیں، مطلب جس کا جتنا اختیار ہے وہ وہاں پر جو ہے ڈنڈی مار رہا ہے۔ نہیں، دیکھیں کہ یہ سب ہماری اخلاقیات سے تعلق رکھتا ہے، اخلاقی تعلیمات سے۔ ہم اخلاقی تعلیمات منبر و محراب سے جاری رہتی ہیں، کتب میں بھی موجود ہیں، اساتذہ بھی پڑھاتے ہیں، بزرگ بھی بتاتے ہیں، لیکن جب تک نظام درست نہیں ہوگا تب تک یہ اخلاقی تعلیمات جو ہے وہ کمزور رہے گی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ نظام جو ہے کرپشن یا نظام کرپٹ ہوگا تو یہ اخلاقی تعلیمات اتنی مؤثر نہیں ہوتی۔ مکی اور مدنی زندگی کو ہم موازنہ کر سکتے ہیں کہ مکی زندگی میں ایک اخلاقی تعلیمات کا سلسلہ جاری تھا، پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے گئے تو آپ نے ایک نظام قائم کیا اور نظام عدل قائم کیا۔ اس نظام عدل، نظام مساوات اور نظام امانت و دیانت اور اس طرح لوگوں کی فلاح بہبود کے ادارے آپ نے قائم فرمائے جاتے ہی تو یقیناً یہ تبھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ہماری بھی ذمہ داری ہے، عوام کی بھی ذمہ داری ہے
کہ اگر سگنل کھلا ہوا نہیں ہے تو دوسرے کا حق ہے کہ وہ وہاں سے گزر جائے اور ہم وہاں سے نکل جاتے ہیں. تو یہ عوام کی ذمہ داری ہے. حاجی حنیف طیب صاحب، یہی بات میں آپ کی طرف لے کے جانا چاہوں گا. جو بات کر رہے ہیں نظام کی، یقینی طور پہ اس نظام کو جو حکومتیں بنتی ہیں جنہیں ہم ووٹ دے کے لیجسلیشن کے لیے بھیجتے ہیں، آپ خود بھی وفاقی وزیر رہے ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. ان کو ہم ووٹ دیتے ہیں، ان کو ہم ٹیکس دیتے ہیں، اور وہ ہمارے ہی نام پر دنیا بھر سے جو قرضے لیتے ہیں جس سے ملک چلتے ہیں، ریاست چلتی ہے. تو یقینی طور پہ ذمہ داری بنیادی طور پہ ان کی بنتی ہے. اگر مثال کے طور پہ جو بنیادی حقوق ہے عوام کے اگر وہ نہیں دے رہے، مثال کے طور پہ تعلیم نہیں دے رہے، صحت نہیں دے رہے، انصاف نہیں دے رہے، لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں، جیسے ہم یہاں تک آئے ہیں تو سڑکوں کا کراچی کا جو حال ہے آپ کے سامنے ہے، جو ٹرانسپورٹ کے ایشوز ہیں، جو بلدیات کے ایشوز ہیں، پانی گھروں میں لوگوں نہیں آ رہا. تو مقصد یہ جو حالات ہیں یہ بھی مجبور کرتے ہیں عام آدمی کو کہ اس کی اخلاقیات کو ڈسٹرب کرنے کے اندر، کہ اس کی جو ہے کہ وہ بھی کسی غلط راہوں کی طرف جو ہے جاتا ہے. تو اس کی زیادہ ذمہ داری تو اس کا مطلب ریاست کی ہو گئی. جیسا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی جو ہے وہ پیاسا مرے گا تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا. تو کوئی کلام نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ جب حکومت ٹیکسز لیتی ہے اور وعدے وعید کرتی ہے تو پاکستان کا آئین بھی کہتا ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ لوگ دیانتداری، ایمانداری سے اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر زندگی گزار سکیں، ایسا ماحول مہیا کرنا. لیکن ظاہر ذرا اوپر کے لیول پر کرپشن ہوتا ہے، لیکن اس کی بنیاد پر نیچے کے لوگ ٹوٹلی فری نہیں ہو جاتے. نیچے لوگوں کی بھی اپنی کچھ ذمہ داریاں ہیں جن کو پورا کرنا ہے. اگر بالفرض حکومت کوئی کام نہیں کر رہی ہے تو میرے اوپر سے اپنی اولاد کی تربیت کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جائے گی، ان کو تعلیم دلوانے کی ذمہ داری ختم نہیں ہوگی. اور تعلیم ہمارے ملک میں کیا ہے کہ تعلیم ہے، تربیت بالکل نہیں ہے. اور یہ تو ہمارے لیکن سر اضافی بوجھ آ جاتا ہے نا. اب اگر مثال کے طور پہ اگر جو ہے ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچوں کو تعلیم دلوانا، لیکن جب سرکاری اسکول کام نہیں کر رہے اور وہاں پہ وہ تعلیم نہیں دی جا رہی تو ماں باپ کے اوپر ایک اضافی بوجھ بن گیا کہ جناب ہر ماں باپ جو ہے وہ اپنی چادر سے باہر نکال کر پرائیویٹ اسکول میں بچوں کو پڑھا رہا ہے. اب اس کی مہنگائی کا اس کا اگر آپ بجٹ بنائیں تو اس میں بہت بڑا حصہ وہاں پہ جا رہا ہے. تو اس میں میری جو ذمہ داری ہے اس میں بھی گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اس سے میں افیکٹ ہو رہا ہوں. میجر حصہ گورنمنٹ ہی کا ہے. میں نے کہا کہ میجر، اور آئین میں بھی درج ہے کہ یہ کام سب حکومت کو فراہم کرنا حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے. لیکن ایسا حکومت نہیں کرتی، جس کے نتیجے میں سارے یہ جو پیلے اسکول کیوں مشہور ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ حکومت اچھے تعلیم کا نظام فراہم نہیں کرتی. بیسک ہیلتھ یونٹ سارے ملک میں بنے ہوئے ہیں، سارے خالی پڑے ہوئے ہیں، کوئی ڈاکٹر جانے کو تیار نہیں ہے. اس لیے حکومت کی ذمہ داری 75-80% ہے، لیکن 20% اگر ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم پوری نہیں کریں گے تو ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے، لوگوں کو آسانیاں مہیا نہیں ہو سکتی. یہ تو حکومت شکر مانیں کہ اس ملک میں اتنی NGOs ہیں کہ اتنے بڑے مشکل کے وقت سب سے پہلا کام جو ریسکیو کا ہوتا ہے، ریلیف کا، وہ سارا کام حکومت سے زیادہ ان لوگوں نے سنبھال لیا تھا. لیکن اب حکومت کو خاص طور پر ریہیبلیٹیشن کے معاملے میں ود دی سپورٹ آف NGOs سارے لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنا چاہیے. ایک مرتبہ ایک آدمی کی حکومت بھی سمجھے کہ ہم نے ایک آدمی کی زندگی بچا لی تو ہم نے پوری انسانیت کو بچا لیا. علامہ مفتی محمد ذیشان رسول صاحب فرمائیے. تو حاجی حنیف طیب صاحب فرما رہے ہیں کہ بڑی ذمہ داری جو ہے وہ یقینی طور پہ حکومت کی ہے، ارباب اختیار کی ہے وہ. اور جیسے کہ پروفیسر صاحب نے بھی فرمایا کہ نظام جب تک نہیں ہوگا تو چیزیں بہتر نہیں ہوں گی، نظام بہتر ہوگا تو حکومت کی طرف سے فیسلٹی ملے گی تو عوام پہ سے بوجھ کم ہوگا. اور یہی لوگ جو ہیں، ہمارے ہی لوگ جو ہیں، وہ جب ان ملکوں میں جاتے ہیں نظام بہتر ہے تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، وہاں سب نظام بہتر نظام کے اندر سارے کام کرتے ہیں، سگنل پہ بھی رکتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں. تو اب لیکن کہہ رہے ہیں کہ لیکن عام آدمی کی ذمہ داری ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ اپنا کام نہیں کرے تو عام آدمی جو اپنا کام نہ کرے. تو اس میں علماء کرام کا رول بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. سر آپ کے جو خطبات ہیں، ہر جمعے کے خطبہ ہوتا ہے، محفلیں ہوتی ہیں، رمضان کا پورا مہینہ ہوتا ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہوتا ہے، ذی الحج کا مہینہ ہوتا ہے، اس میں زیادہ محفلیں ہوتی ہیں. تو اس میں کیا میں یہ سمجھوں کہ وہ پیغام عوامی سطح پر بھی کہ لوگوں کا اخلاق بہتر ہو جائے، لوگ جو ہیں ایک دوسرے کا احساس کرنا شروع کر دیں
صفائی نصف ایمان کا مطلب صرف اپنی ذات تک نہ رکھیں، جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، جس پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں وہ بھی جو ہے اس کو صاف رکھنا ہے. تو شاید کیا آپ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں یا لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں یہ پیغام جو ہے؟ دیکھیں، سیکھنے کے دو مراحل ہیں. جی. ایک ہے کہ آپ اپنے قول سے کسی کو سکھاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دکھائی ہیں وہ قول اور فعل کے ساتھ ہیں. جب آپ کے قول اور افعال میں تھوڑا سا تضاد آئے گا تو لوگ اب جو سیکھنے کا مرحلہ لوگ دیکھ کر زیادہ سیکھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں ہمارے طبقے میں کہ جن کے اعمال ان کے قول کے مخالفت کرتے ہیں. اس کا جو آؤٹ پٹ نکلتا ہے وہ یہی نکلتا ہے کہ پھر لوگ علماء سے کچھ دور ہو جاتے ہیں جی، اور ان کے عمل کو بیس بنا لیتے ہیں کہ دیکھیں جی جب بڑے لوگ ہمارے ایسے کر رہے ہیں تو ہم اپنے کردار کو کیسے سنبھالیں. رہی بات عوام الناس کی، عوام الناس میں یہ کہتا ہوں کہ 50% اگر حکمران ٹھیک ہوں تو 50% عوام الناس کو درست ہونا چاہیے. وجہ کیا ہے میں آپ کو عرض کروں، اس ٹائم میجورٹی پورے ملک پاکستان میں مسلمانوں کی ہے یا غیر مسلم کی؟ مسلمانوں کی. الحمدللہ الحمدللہ میں کہوں 95% مسلمان ہیں اور 5% صرف اور آپ ان کے طبقہ کہہ لیں. تو مجھے آپ بتائیں ووٹ جو مسلمانوں کا ہے 95% ہے، وہ سلیکٹ ہو کر کون سا حکمران آنا چاہیے اوپر؟ لازمی بات ہے جو مسلمانوں نے 95% ووٹ دیا ہے جی، اس کا مطلب ہے اکثریت میں وہی بندہ آنا چاہیے جو مسلمانوں اور دیگر سارے حقوقوں کو سامنے لے کر ان کی بات کرے. نتیجہ یہ نکلتا ہے ہم جب 95% ووٹ دیتے ہیں اس کے سلیکشن میں جو عوام ہمارے اوپر آ کر لوگ بیٹھتے ہیں وہ مسلمانوں کی صحیح نمائندگی نہیں کرتے. یہ ہے وہ پہلی اوپر کی خرابی. ہم نے ووٹ دیا، لوگ بک گئے، ان کے ساتھ معاملات خراب ہو گئے. اب آ جاتے ہیں نیچے عوام تک. وہ خرابی کیا ہے؟ 4 چیزیں آپ درست کر دیں اپنے بازار کی. جی یہ عوام کے لیے میسج ہے. جی آپ اپنا دودھ اچھا خالص بیچ کر دکھا دیں، کیونکہ میں کہتا ہوں مسلمانوں کے بازار ہیں یا یہودیوں کے بازار نہیں ہیں. یہاں جو جھوٹ بولے گا یہودی جھوٹ نہیں بولے گا، آپ بولیں گے یہودیوں نے ہمارے ساتھ برا کر دیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں بازار میں جو جھوٹ بولے گا اس میں اکثریت مسلمان کی ہوگی. جی کیونکہ مسلمان ہی آٹا بیچنے والا. 4 چیزیں درست کر دیں. خوراک اچھی، آپ کا خوراک بیچنے والا جو ڈپو ہے یا جو بھی وہاں دکاندار ہے وہ اعلیٰ خوراک بیچے. دودھ اچھا کر دیں، سبزی اچھا کر دیں، اور اس کے بعد میڈیسن آپ کی بالکل پیور ہونی چاہیے. یہ 4 چیزوں کا تعلق تو عوام سے. ہمارا دودھ بیچنے والا دودھ میں جیسے آپ نے کہا ملاوٹ کرتا ہے، سبزی بیچنے والا سبزی میں ملاوٹ کرتا ہے، خوراک بیچنے والا وہ سال کا پڑا ہوا اناج. آپ یقین کریں میں ابھی پریکٹیکلی طور پر ہم نے سیلاب زدگان کے لیے کچھ راشن، کچھ پیسے، جو بھی عوام الناس کی محبت کے ساتھ آیا، ایک دن آٹا نہیں رہ سکا، اس میں کیڑے پڑ گئے. اس کا مطلب ہے کب سے آپ کے پاس پڑا ہوا ہے. جی یعنی وہ جو آپ کسی بیچارے عام آدمی تصور نہیں کر سکتے وہ کھا سکتا ہو، اس میں وہ گھن، اس میں وہ گند، اس میں وہ کچرا، نام کا صرف آٹا ہے. تو سوچنے کی بات ہے کہ 4 چیزیں آپ کی بازار میں درست ہو گئیں، آپ سمجھے گا مسلمانوں کا بازار ہے. لیکن یقین کریں ہم اپنے دکان پر ماشاءاللہ تو لکھ دیتے ہیں، پیر صاحب سے جا کر تعویذ لا کر بھی لگا دیتے ہیں، لیکن دھوکہ دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. اور اس چیز کے جواب دے ہوں گے ہم میدان معاشر میں کہ یہ تو میرے اختیار میں ہے، میرے حکمران نے اچھا نہیں کیا، روڈ نہیں بنایا، تعلیم اچھی نہیں دی، دیگر فیسلٹیز اگر ہمیں نہیں دی، لیکن کم از کم میں تو اپنی جان پر خود حاکم ہوں نا، تو میں تو اپنے آپ کو برائی سے روک سکتا ہوں. بالکل 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 جناب والا. اور اسلام کی جو آگے پھیلا، خاص طور پہ ان ملکوں میں جب آیا، انڈونیشیا، ملیشیا تک پہنچا، تو اس میں جو ہے جو تاجر لوگ تھے ان کا بڑا امپورٹنٹ رول تھا. ان کے اخلاق کو ہی دیکھ کے، ان کی ایمانداری کو ہی دیکھ کے لوگ جو ہیں مسلمان ہوئے، کردار کو دیکھ کے مسلمان ہوئے. فرمایا کہ جو سچا تاجر ہے وہ جہاں انبیاء علیہ السلام جنت میں ہوں گے اس سے صرف 1 درجہ نیچے ہوگا. جی یعنی یہ سچے تاجر کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام، اور کیوں؟ کیونکہ وہ لوگوں کا حق نہیں کھاتا، جائز منافع لگاتا ہے، طریقے سے مال کو دیتا ہے. ملک صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں مجھ سے کہ پاکستان کا مستقبل کیسا ہو، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ چلو پاکستان کے اسکولوں میں، چلو کالجز میں، چلو ان بچوں سے ملاقات کرو. جیسے یہ بچے ہیں آج، ان کی نفسیات کے اندر جو چیزیں شامل ہو رہی ہیں،
یہ جیسے ہیں ایسے ہی پاکستان ہوگا. بالکل یہ اخلاقی تربیت ہماری والدین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, اساتذہ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, اور جو این جی اوز مختلف کام کر رہی ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ سیلاب کے اندر جب یہ ڈونیشنیں شروع ہوئیں تو اس میں بہت ساری ایسی مثالیں بھی آپ کو ملیں گی کہ بچے اپنے گلک میں جو پیسے جمع کیے ہوئے تھے کہ وہ آ رہے ہیں اسٹال پہ اور اپنے سارے پیسے جمع کرا رہے ہیں. اسی طرح سے ہماری مائیں بہنیں بچیاں جو ان کی جیب خرچ پیسے ملتی تھی تو ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں پریکٹیکلی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اب آپ جائیں اس وقت سیلاب کی جو تباہ کاریاں کیا ہم انہیں اخلاقی طور پہ اتنی بہتر تربیت دے رہے ہیں کہ یہ کل جا کے جو موجودہ گلا سڑا نظام ہے یہ بھی اس کا حصہ بن جائیں گے یا یہ اس نظام کو بہتر کریں گے؟ تو انشاءاللہ جب ان کی اچھی تربیت ہم کریں گے تو یہ مستقبل کے معمار ہیں. اور جب ان کو میڈیا پہ اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہاں جو اس وقت بچے تباہ کاریوں کی شکار ہو رہے ہیں, جس طرح سے گندگی میں, جس ماحول میں, جس طرح سے کھلے آسمانوں کے نیچے معصوم بچے, عورتیں اور بزرگ حضرات ہمارے موجود ہیں, وہ آپ دیکھیں گے چاروں طرف سے پانی ان کے ہے, مچھروں کی بہتات ہے, تمام قسم کی بیماریاں اس وقت جو ہے نا وہ بخار ہے, ڈینگی ہے, ملیریا اس وقت موجود ہے, اور بے شمار اس قسم کی تکلیفیں موجود ہیں. میں خود پریکٹیکلی گیا ہوں, جس طرح سے مختلف این جی او بھی کام کر رہی ہیں. تو الحمدللہ المستوى سوسائٹی نے بھی پہلے دن سے ہی ریسکیو کے کام سب سے پہلے شروع کیا, اس کے بعد ان کو ریلیف دیا. بلوچستان سے ہم نے شروع کیا الحمدللہ. اوتھل ایک مقام ہے بلوچستان کا جہاں اس سے آگے جانے کے راستے نہیں تھے. الحمدللہ اوتھل میں المستوى سوسائٹی نے اپنا کیمپ لگایا, وہاں لوگوں کو کھانا پکا کر سب سے پہلے ہم نے وہاں پہنچایا کہ لوگوں کے پاس کھانا پکانے کی, اور راشن اگر دیتے تو پکا نہیں سکتے تھے. تو المستوى سوسائٹی نے اور دیگر تنظیموں نے الحمدللہ کراچی سے بہت قریب تھی, اور کراچی کے لوگوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح سے پچھلے دنوں کرونا میں لوگ پریشان رہے, کاروباری حضرات کا کاروبار بہت نقصان ہوا, بہت پریشانیوں میں مہنگائی کی وجہ سے, بجلی کے بلوں کی وجہ سے, لیکن الحمدللہ کراچی خاص طور پہ پھر بھی ہمارے معاونین اور یہاں کے لوگوں میں بہت جذبہ پایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے بڑھ چڑھ کر تمام این جی اوز کو سپورٹ کیا, المستوى سوسائٹی کو بھی سپورٹ کیا, اور اب تک الحمدللہ پورے سندھ میں نادرن ایریا جہاں سوات وغیرہ میں تھا, راجن پور ڈیرہ غازی خان میں, الحمدللہ ہماری ایک تو بلوچستان میں سب سے پہلے میں نے ذکر کیا راشن اب تقسیم کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے. حاجی حنیف طیب صاحب فرمائیے, مشکل وقت ہے, ویسے بھی پوری قوم کے اوپر ہی مشکل وقت ہے کہ ایک طرف تو ایک بڑی آبادی سیلاب سے متاثر ہے, اور جو سیلاب سے متاثر نہیں ہے, جہاں تک وہ پانی نہیں پہنچا ہے تو وہ مہنگائی سے متاثر ہے, وہ ڈینگی سے متاثر ہیں, وہ دوسرے مشکلات کے اندر جو گھرے ہوئے ہیں. تو کیسے دیکھتے ہیں ان حالات کو آپ ربیع الاول کے اس مبارک مہینے کے اندر عوام کو, حکمرانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں تو یہ عرض کروں گا, چاہے حکمران ہوں چاہے عوام ہوں, جب اس وقت سمجھتے ہیں کہ یہ ربیع الاول مبارک مہینہ ہے, اس مبارک مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے اعمال کے سبب ہی اتنی بڑی آزمائش ہم پہ آئی تھی. اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ آزمائش ٹل جائے گی, لیکن اس کے لیے ہماری طرف سے کوئی دعائیں بھی ہیں کہ نہیں, ہمارے کردار بھی گواہی اس کے دے رہے ہیں کہ نہیں. تو بھرپور مبارک مہینے میں آپ اس کے لیے کریں. اور باقی یہ ضرور ہے کہ اب یہ سارے مراحل ہٹ بھی گئے, اب اسپتالوں میں کوئی جگہ نہیں ہے, لہذا حکومت بھی بھرپور توجہ کے ساتھ اسپرے جس طرح سے ممکن ہو کرے تاکہ لوگ اس سے نجات حاصل کر سکیں. اور باقی اللہ کی بارگاہ میں ہماری سب کی التجا ہے, اور ربیع الاول کے تمام جلسوں میں آج کل یہ دعا کرائی جا رہی ہے کہ یا اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں, ہم پر رحم فرما اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما. بہت بہت شکریہ. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے گیسٹ پینلسٹ کا, اور میرے سامنے جو ننھے معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں المصطفیٰ مائی ہوم کے, ان تمام بچوں کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کہ یہ بچے زندگی میں بہت کامیاب ہوں اور یہ اپنا بھی نام روشن کریں, پاکستان کا بھی نام روشن کریں. ناظرین, آخر میں بس میں اتنا کہوں گا کہ ہم بہت فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب, ہمارا دین جو ہے یہ سب سے بہترین ہے. اللہ رب العزت کی جانب سے قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں ہمارے پاس ایک بڑی زبردست رہنمائی موجود ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی صورت میں آپ کی سنت پر عمل ہم کریں تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی رہنمائی ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس یہ سب چیزیں بہترین ہیں, تو سوال یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ بہترین کیوں نہیں ہے؟ ہمیں ان سب چیزوں کے ذریعے اپنے معاشرے کو بہترین بنانا ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ تہیہ سب نے کرنا ہے, جو جس جگہ پر ہے, چاہے وہ حکمران ہے,
چاہے وہ علماء کرام ہیں، چاہے وہ عوام ہیں، سب نے جو ہے اپنا رول ادا کرنا ہے۔ رضوان جعفر کو اجازت دیجیے، سوال ہے پاکستان۔